بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز HD، ریاض احمد ملک، اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حکومتی حلقوں اور اپوزیشن میں پڑنے والی دراڑیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، آج اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ حکومت عوام کو عنقریب کیا ریلیف دینے جا رہی ہے، آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سحر نیوز کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سٹوری۔ حکومت کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، مگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو کئی اپنے ہی فیصلے واپس لینا پڑے ہیں، جن میں عرصہ کے چیئرمین کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی نے اسے مسترد کر دیا تھا، اب PTI کے بھی دھڑے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ سنی اتحاد میں جانے کا فیصلہ کس نے کیا اور کوئی بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ کچھ تو ابھی تک اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ بانی PTI سے مشاورت کے بعد ہم نے سنی اتحاد میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر کافی لیڈران اب یہ بات تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ بانی PTI کا فیصلہ نہیں تھا، لہٰذا ہم نے سنی اتحاد میں جانے کی غلطی کی ہے۔ اب انہی لیڈروں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ سنی اتحاد کو PTI میں ضم کر دیتے ہیں، جس کے بعد بانی PTI سے مشاورت کی گئی۔ یہ بیان بھی سامنے آیا کہ وکلاء اب کوئی فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ اب سیاسی لیڈران ہی فیصلے کریں گے۔ یوں تو ایک بڑا یو ٹرن ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اگر PTI اور سنی تحریک کو، جو سنی اتحاد کے نام سے تھا، اس کو آپس میں ضم کر دیتے ہیں تو انہیں مخصوص نشستیں تو پھر بھی نہیں ملنے والی، جس کے بعد اتنی بڑی تگ و دو کیے گئے تھے۔ اب بھی جب سے سنی اتحاد کو ضم کرنے کی باتیں شروع ہوئی ہیں، سنی اتحاد کے چیئرمین بھی مخالفت میں آ چکے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ میں نے کوئی PTI کو خط نہیں لکھا تھا کہ وہ میرے پلیٹ فارم پر آئیں۔ انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ اگر انہوں نے منہ کھولا تو PTI والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، چونکہ PTI کی حمایت یافتہ آزاد ارکان اسمبلی سنی اتحاد سے نکلتے ہیں تو الیکشن کمیشن بھی کچھ کرے گا، پھر الیکشن ہوں گے، ان کی تمام سیٹیں خالی ہو جائیں گی۔ یہ شاید وہ نہ ہی کریں اور چپ چاپ سنی اتحاد میں ہی بیٹھے رہیں۔ اور اب بات کریں حکمران جماعت کی، جس نے گزشتہ روز بجلی مہنگی ہونے کے بعد تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ انتہائی باخبر ذرائع کے مطابق حکومت اب اس کوشش میں ہے کہ عوام کو سولر سسٹم پر لایا جائے۔ پہلے مرحلے میں 200 سے کم یونٹ والے صارفین کو مفت سولر فراہم کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 300 یونٹ والے صارفین کو بھی سولر سسٹم پر لایا جانے کا امکان ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حکومت اور اتحادی اس پر رضامند بھی ہو چکے ہیں۔ اس طرح سولر پر ٹیوب ویل بھی منتقل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس خبر کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ اب حکومت جلد اس جانب آ رہی ہے۔ ادھر PTI والوں نے شہباز گل کی قیادت میں IMF کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا ہے کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، جس کے بعد PTI کی ساکھ کو جو دھچکا لگا، اب قائدین احتجاج کرنے والوں سے بھی اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آٹا لینے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مگر آٹا صرف شناختی کارڈ لگنے کی صورت میں ہی ملتا ہے۔
عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان پیکج شروع کیا ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے۔ شناختی کارڈ والی شرط ختم کر دی جائے تاکہ سارے پاکستانی عوام اس ریلیف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں وادی سون نوشہرہ سے، جہاں سے ملک زید اوان رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈی پی او خوشاب توقیر محمد ناصر نے وادی سون کے مرکزی شہر نوشہرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او توقیر محمد نعیم نے کہا کہ ضلع خوشاب کے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا پولیس کا فرض ہے۔ پولیس حاکم کا نہیں، خادم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کھلی کچہری کا مقصد سائلین کو انصاف ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ منشیات کے خاتمہ کے لیے شہری پولیس سے تعاون کر کے منشیات فروشوں کی نشاندہی کریں تاکہ معاشرہ کے ناصوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آخر میں انہوں نے سائلین کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ملک عبد الرحمان، ایس ایچ او انسپکٹر ملک اعجاز احمد بھی موجود تھے۔